حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی، مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید امام تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور حاضرین میں سے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ اس نے کنکریوں کی یا مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے چہرے کی طرف اٹھائی اور کہا، مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں نے اسے دیکھا کہ حالات کفر میں قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اور میں سجدہ کیے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے موقع پر سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ ابو رفاع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز میں سورۃ تلاوت کی اور سجدہ بھی کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا ہے، اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملو۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سورۃ صاد کا سجدہ واجبی سجدوں میں سے نہیں ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس میں سجدہ کرتے تھے۔